حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے ناراضگی میں آ کر بھوک ہڑتال شروع کر دی، اس بنا پر کہ بیٹا تم نے دین اسلام کیوں قبول کیا ہے، تم نے محمد عربی کا دین کیوں قبول کیا ہے، میں اب کھانا کھانا چھوڑ رہی ہوں جب تک کہ تم دوبارہ اپنے کفر کی طرف نہیں آ جاتے، یعنی دین اسلام کو جب تک نہیں چھوڑ دیتے میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی، یہ ان کی والدہ نے ان سے کہہ دیا۔ اب 3 دن ایسی گزر گئے، وہ بھوکی ہیں اور بوڑھی تھیں، ٹھیک ہے، اب بے ہوشی کی حالت میں چلی گئیں، لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، ان کے اوپر پانی کے چھینٹے وغیرہ ڈالے، اور اب سب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کے برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارا دین تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرو؟ تو اب آپ لوگ خود امیجن کریں کہ کتنا پریشر تھا اس ٹائم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پہ۔ تو اس سب کے باوجود انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا، اور جب ان کی والدہ نے دیکھ لیا کہ یہ اپنے دین پر مضبوط ہے، ثابت قدم ہے، تو ان کی والدہ نے یہ ضد چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو شخص بھی ہمیں اللہ کی بندگی سے روک رہا ہے، چاہے وہ ہمارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کوئی ہمارا اپنا قریبی سگا رشتہ کیوں نہ ہو، اس کی بات ہرگز نہ مانے، ٹھیک ہے۔ سپوز کچھ خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈز جو ہیں وہ ہمیں قرآن کلاسز میں جانے سے روکتے ہیں، یا ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں کہ جیسے ہمیں کلیئر کرسٹل نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس میں، تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسا شوہر بھی جو ہے وہ طاغوت ہے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، آپ کو آپ کے شوہر کا پورا حق ادا کرنا ہے، بہت زیادہ اچھا سلوک کرنا ہے، مگر جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے وہاں ان کی کوئی بات نہیں ماننی۔ اسی طرح جو بیویاں شوہروں سے کہتی ہیں کہ آپ سپوز ان کے شوہر جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں، انہیں کہیں کہ آپ رشوت لے لیں، بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے گا، بہت سارا مال آ جائے گا، تو ایسی بیویاں شوہروں کے لیے طاغوت ہیں، اور جو شوہر ان کی بات سن رہے ہیں وہ بھی طاغوت ہیں، کیونکہ وہ اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ اسی طرح پیرنٹس جو بچوں کو یا بچیوں کو اسپیشلی یہ کہتے ہیں بیٹا حجاب نہ کریں، آپ کے اچھے رشتے نہیں آئیں گے، بیٹوں کو کہتے ہیں بیٹا آپ نے داڑھی کیوں رکھ لی ہے، یہ کیا اولڈ فیشن آپ بن گئے ہو، معاذ اللہ۔ یا اسی طرح کوئی بچہ اگر قرآن کی سائڈ جانا چاہے تو اسے کہیں گے نہیں بیٹا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں اسکوپ نہیں ہے، کچھ اور قسم کے سبجیکٹس آپ پڑھیں، ان میں اس قرآن پڑھنے میں تو کوئی اسکوپ نہیں ہے، آپ کا فیوچر جو ہے وہ انسیکیور ہو جائے گا۔ تو ایسے پیرنٹس بھی طاغوت ہے جو آپ کو اللہ کی اطاعت سے روک رہے ہیں۔ طاغوت ہوتا کیا ہے بیسکلی؟ طاغوت سے مراد ہے ہر وہ چیز جو جبراً آپ سے اپنی بندگی کروائے، جو آپ سے کہے کہ میری بات کو مانو اور اللہ کی بات کو پیچھے کر دو، ہر وہ شخص طاغوت ہے۔ اب یہ چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی انسٹیٹیوشن ہو، ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ کی بندگی سے آپ کو روکے، ٹھیک ہے، اور آپ سے اپنی بندگی کروائے۔ وہ شوہر طاغوت ہے جو آپ سے اللہ کے کام جو ہے اللہ کے نافرمانی کے کام کرنے کو آپ کو کہے، وہ بیوی طاغوت ہے جو آپ کسی شوہر سے اللہ کی نافرمانی کرنے کا اس کو کہے کہ یہ کام کرو، وہ پیرنٹس طاغوت ہیں جو آپ کو اللہ کے کاموں سے روکیں۔ اب آپ دیکھیں اس چیز کو بہت کلیئرلی سمجھنا ہے کہ بے شک پیرنٹس کا بہت حق ہے، شوہر کا بیوی پہ بہت حق ہے، بیوی کا شوہر پہ بہت حق ہے، ان رشتوں کا بہت حق ہے، مگر تب تک جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی آ رہی ہے تو وہاں کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے، اس بات کو کیٹیگوریکلی سمجھ لیں کہ جہاں آپ کو کوئی شخص آپ کا قریبی رشتہ بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو بالکل مت مانیں، کیونکہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 256 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس آیت میں طاغوت کا ورڈ آیا ہے، تو اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں طاغوت کا انکار کرو، لا الہ الا اللہ، لا پہلے آیا نا، لا کا مطلب ہے نہیں کرو پہلے اس کو، تب اللہ پر ایمان لاؤ گے، تب تمہارا ایمان صحیح معنوں میں ایمان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں طاغوت ہیں۔ اب اسی طرح دیکھیں آپ کو فیملی سسٹم میں طاغوت کا سمجھایا، اب اس سے اوپر سطح پہ آپ جائیں تو ملک کا جو نظام ہے وہ دیکھیں، جو آپ کی عدلیہ، آپ کا جو حکومتی جو سسٹم ہے وہ سارا، اگر اس میں اللہ کے قوانین نہیں ہے نافذ،
ان کو پیچھے کیا گیا ہے اور بندوں کے بنائے ہوئے سو کالڈ قوانین جو ہیں وہ نافذ کیے گئے ہیں اور بندوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو فالو کرو، تو وہ بھی طاغوت ہے۔ اب چاہے وہ کتنے ہی خوشنما کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھے اور کتنے ہی عوام کی فلاح و بہبود والے کیوں نہ ہوں، وہ طاغوت ہے اگر وہ اللہ کے قوانین سے ٹکرا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ امریکہ، جو کہ پوری دنیا کو اپنا ورلڈ آرڈر دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جس چیز کو میں صحیح کہوں اس کو صحیح سمجھو، جس کو میں غلط کہوں اس کو غلط سمجھو۔ تو ہم مسلمانوں کا تبھی یہ حال ہے کیونکہ ہم ڈر رہے ہیں ان ساری فورسز سے، اور اللہ کا ڈر ہم نے دلوں سے نکال دیا، جس کی وجہ سے آج ہم ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے، ہماری کوئی وقت نہیں ہے۔ اتنے مسلم ممالک ہونے کے باوجود ایک فلسطین کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، اور صرف 1 کروڑ کی آبادی کا جو اسرائیل ہے اس کے لیے بلینز میں جو مسلمان ممالک کی جو آبادی والے ممالک ہیں وہ آواز نہیں اٹھا رہے۔ صرف کیا وجہ ہے؟ طاغوت۔ وہ طاغوت کا انکار نہیں کر رہے، وہ اپنے دل میں ان سب چیزوں کا ڈر بٹھائے بیٹھے ہیں۔ تو اس چیز کو بڑا سمجھنا ہے ہمیں کہ جہاں آپ کو سب سے پہلے تو اپنے گھروں میں دیکھیں کہ جہاں آپ سے کوئی اللہ کی بندگی سے ہٹ کر کوئی کام آپ سے کروانا چاہ رہا ہے تو دیکھیں اس کو پہلے ہی اس کو انکار کر دیں، کمپلیٹلی نو کریں کہ ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی۔ اچھا، اس پر آپ کو بہت زیادہ ریئیکشن بھی دیکھنا پڑے گا، بہت زیادہ ہیٹ بھی لینی پڑے گی، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ جب وہ اپنے ایمان پر مضبوط ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے، تو ان کی والدہ نے دیکھ لیا کہ یہ اب اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی ضد چھوڑ دی۔ تو اگر آپ لوگ بھی اپنے ایمان پر پکے رہیں گے، مضبوط رہیں گے، تو جو کوئی شخص بھی آپ کے ساتھ اس طرح کرنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ضد کر رہا ہے، تو وہ اپنی ضد چھوڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس میسج کو اوروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔